بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اس دنیا میں قیام وہ انتہائی مختصر اور قلیل مدت کے لیے ہے، اور اس وجہ سے تو جب بھی مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس مسلمان بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور چونکہ اذان اور تکبیر کے درمیانی جو وقفہ ہے وہ انتہائی قلیل اور مختصر ہے، اور اسی طرح تکبیر اور جماعت کے درمیانی جو وقفہ ہے وہ بھی انتہائی قلیل اور مختصر ہے۔ تو جب بھی مسلمان بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اس سے اس مسلمان بچے کو ایک پیغام ملتا ہے کہ دیکھیں تمہارا اس دنیا میں قیام وہ انتہائی قلیل اور مختصر وقت کے لیے ہے، تمہاری اذان بھی پڑھی جا چکی ہے اور تمہاری تکبیر جو ہے وہ بھی پڑھی جا چکی ہے، اب اگر جو چیز رہ گئی ہے وہ جماعت کی نماز رہ گئی ہے، تو اس جماعت کی نماز سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے اور اپنی قبر کی تیاری کر لے۔ اور اس لیے تو جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس پر جب نماز جنازہ کی جماعت ادا کی جاتی ہے تو اس نماز جنازہ کی جماعت کے لیے کوئی اذان اور کوئی تکبیر نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس مسلمان میت کی جو اذان تھی اور جو تکبیر تھی وہ تو اس کے پیدائش کے وقت ہی پڑھی گئی تھی، اور اس اذان اور تکبیر کی وجہ سے اس مسلمان میت کو ایک پیغام دیا گیا تھا کہ تمہاری اذان بھی پڑھی جا چکی ہے، تمہاری تکبیر بھی پڑھی جا چکی ہے، اب اگر جو چیز رہ گئی ہے وہ تمہاری جماعت کی نماز اور وہ نماز جنازہ ہے۔ تو اس وجہ سے نماز جنازہ کے لیے کوئی تکبیر اور کوئی اذان نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اذان اور تکبیر وہ اس مسلمان میت کے پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جا چکی ہے۔ تو ہمارا اس دنیا میں جو قیام ہے وہ انتہائی مختصر مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مختصر قیام میں موت سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیں۔ جناب